الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ مجھے سازگار آئی تیرے نام کی دہائی، مجھے سازگار آئی تیرے نام کی دہائی، تیری ذات سے ملی ہے میرے غم میں رہنمائی، تیری ذات سے ملی ہے میرے غم میں رہنمائی، تیرے نام پر مروں میں تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں تیرے نام پر جیوں میں، مجھے دینے والے دے دے وہ متاع دل ربائی، مجھے دینے والے دے دے وہ متاع دل ربائی، ہوا لفظ کن سے مولا یہ ظہور دو جہاں کا، ہوا لفظ کن سے مولا یہ ظہور دو جہاں کا، تیری ذات میں ہے پنہا یہی شان کبریائی، تیری ذات میں ہے پنہا یہی شان کبریائی، تیری ذات سے ملی ہے میرے غم میں رہنمائی، تجھے چھوڑ کر پکاروں کسے خالق یگانہ، تجھے چھوڑ کر پکاروں کسے خالق یگانہ، تو جہاں تو خدا ہے دو جہاں کا،
تیری ہر جگہ خدائی، تو خدا ہے دو جہاں کا، تیری ہر جگہ خدائی، تیری ذات سے ملی ہے، میرے غم میں رہنمائی، سر حشر لاج رکھنا، میری خالق دو عالم، سر حشر لاج رکھنا، میری خالق دو عالم، مجھے ڈر ہے ہو نہ جائے کہیں جگ میں میری ہنسائی، مجھے ڈر ہے ہو نہ جائے کہیں جگ میں میری ہنسائی، تیری ذات بس ہے مولا، کرے حمد جس کی ماجد، تیری ذات بس ہے مولا، کرے حمد جس کی ماجد، میری بات جو بھی بگڑی تیری ذات نے بنائی، میری بات جو بھی بگڑی تیری ذات نے بنائی، مجھے سازگار آئی تیرے نام کی دہائی، تیری ذات سے ملی ہے۔ قابل قدر علماء کرام، معمر بزرگوں، پرسکون نوجوانوں، چیختے چلاتے ہوئے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی ہم سے پیشتر حضرت مولانا ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت بصیرت افروز گفتگو فرمائی۔ خدا کرے کہ ہمارے دل میں بھی اور آپ سب کے دل میں بھی اتر جائے اور ہم لوگ ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ رحمان کی چند آیات ہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس دل میں قرآن کریم کی آیات نہ ہو وہ دل ویران گھر کے مانند ہے، اور مثل کہی جاتی ہے خانہ خالی را دیو می گیرت، خالی گھر میں شیاطین قابض ہو جاتے ہیں۔ جس دل میں قرآن کریم کی آیات نہ ہو، احادیث مصطفیٰ نہ ہو، دینی روشنی نہ ہو، دینی علم نہ ہو، تو اس دل پہ بھی شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور شیطان اس آدمی کو برگلانے میں، اس کو گمراہ کرنے میں کافی حد تک کامیابی کی منزل طے کر لیتا ہے۔ شیطان اور اس کی پوری ذریت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور کام کر رہی ہے۔ شیطان شام کے وقت میں سمندر کی سطح پر اپنا تخت لگاتا ہے
اور اپنے تمام کارندوں کو بلا کر کے ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے کیا کام کیا، آج تم نے کیا کام کیا، آج تم نے کیا کام کیا۔ شیاطین کے کچھ چیلے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کر دی۔ کچھ لوگ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں دو دوست بڑے پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، ہم نے دونوں کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ ہم نے استاد اور شاگرد کے درمیان میں خلا پیدا کر دیا۔ اور سب سے آخر میں شیطان کے کچھ چیلے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مکتب جا رہے تھے، اسکول جا رہے تھے، مدرسہ مدینۃ العلوم کی طرف جا رہے تھے، ہم نے راستے میں ان کو ایسا کھیل میں مصروف کر دیا کہ وہ پورا ٹائم مدرسے کا اسی کھیل میں گزر گیا۔ شیطان اچھلا اور اس نے کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اس کو دوڑ کر کے سینے سے لگایا کہ تم نے کام کیا ہے جو کرنے کا تھا، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو جھگڑا کرا دیا گیا ہے، مولانا واجد صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں گے، کوئی تعویذ دے دیں گے تو دونوں کے دل پھر مل جائیں گے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان میں جو خلا قائم کر دی ہے، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے گا جو چھوٹوں پہ شفقت کی حدیث اور بڑوں کے اکرام کا جذبہ بتائے گا تو ان کے دل پھر ایک ہو جائیں گے۔ یہ کام جو تم نے کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ جانے سے تم نے روک دیا اور ان کو کھیل کود میں مصروف کر دیا، یہ کام ہے تمہارا ستائش کے قابل، اس لیے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے علم سے محروم رہ جائیں گے تو پھر ان کے اوپر ہمارا پورا داؤں صحیح سے چل سکے گا۔ اور اگر ان کے دل میں قرآن کریم آ گیا اور احادیث نبویہ آ گئی اور دینی علم اور دینی روشنی آ گئی تو پھر یہ ہمارے جال سے نکل جائیں گے۔ پھر قرآن ان کو بتائے گا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو دشمن کی بات کائے کو کوئی مانے گا، لہٰذا یہ ہمارے جال سے نکل جائیں گے، ہمارے چنگل سے یہ نکل جائیں گے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شیطان بہت بہکاتا ہے، اسی لیے کچھ بچے 6 مہینے پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بچے سال بھر پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، کچھ 18 پارے کر لیے اس کے بعد چھوڑ دیا، کسی نے 20 پارے کر لیے اس کے بعد چھوڑ دیا، یا زیادہ سے زیادہ حفظ قرآن مکمل کر لیا اس کے بعد چھوڑ دیا۔ نہ قرآن کو اس نے دیکھا نہ اس نے قرآن کو دیکھا، پتہ چلا جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں، تیلی کے بیل کی طرح سے جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں۔ کتنا سفر کیا، رات بھر سفر کیا، دن بھر سفر کیا، پہنچے کہاں؟ کہا کہیں نہیں پہنچے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں۔ قرآن حفظ کیا، مکمل کیا، اس کے بعد اس کی نگرانی نہیں کی، اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی، قرآن کریم کا دور نہیں کیا، قرآن کریم کو دوبارہ کھول کر کے نہیں دیکھا، بھول گئے۔ کیا فائدہ ہے اس قرآن کی تعلیم سے؟ کیا فائدہ ہوا اس قرآن کی تعلیم سے؟ ہمارے مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر 30 پارے قرآن مجید کے ازبر یاد ہیں تب تو ہے حافظ، ورنہ ناظر خاں برابر ہے۔ اس کو بھی یاد نہیں ہے، اس کو بھی یاد نہیں ہے۔ میاں یہ انگلیوں کے پورے کم پڑ جائیں گے اگر میں علاقے میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کے حافظ ہونے کے بعد لوگ بھول گئے ہیں۔ قرآن کا حفظ کرنا بے شک بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی،
صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے میدان محشر میں کہا جائے گا، رب کائنات ارشاد فرمائے گا میرے قرآن کی دولت اپنے سینے میں رکھنے والے حافظ، جنت کے درجات کو چڑھتا جا اور قرآن کریم کو پڑھتا جا۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جس طرح ترتیل اور تجوید کے ساتھ تو دنیا میں قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، ایسا ہی آج بھی ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا۔ تو جب اللہ تعالی حافظ قرآن سے یہ کہے گا کہ جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ اور قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے جاؤ، جہاں قرآن مکمل ہوگا وہیں تمہارا درجہ بھی مکمل ہو جائے گا، تو پڑھے گا تو وہ جس کو یاد ہوگا، اور جس کو یاد ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھے گا؟ میاں لوگ تو انا اطعنا میں بھول جاتے ہیں، کہتے یار مولانا کیا بتائیں یار وہ ادکچلی ہے۔ قرآن کے 540 رکوع کی بات کون کرے؟ قرآن کریم کی 6666 آیتوں کی بات کون کرے؟ اللہ نے وہ سینے منتخب کیے ہیں جو قرآن مجید کو محفوظ کر لینے کے بعد اس کو تا زندگی، تا آخری سانس قرآن مجید کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اونٹ کو اگر باندھا نہ جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو کیا خیال ہے وہ آپ کے دروازے پہ ٹکا رہے گا؟ وہ تو راستہ لے گا جنگل کا، چلا جائے گا۔ تو جس طرح بغیر بندھے ہوئے اونٹ کا نکل جانا آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ آسان یہ ہے کہ اگر قرآن کو نہ پڑھا گیا تو قرآن دل سے نکل جائے گا۔ اب بیچارے اساتذہ نے بڑی محنت کی، طلباء نے بھی بڑی محنت کی، لیکن وہ ماحول نہیں ملا ان کو۔ کوئی اپنے دکان کی لائن میں لگ گیا، کوئی کسی اور تجارت کی لائن سے جڑ گیا، کوئی کسی اور لائن سے جڑ گیا، قرآن کریم کے پڑھنے کی نوبت آ گئی، پتہ چلا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے دنیا کو جیت لینے کی طاقت رکھی ہے۔ جو چیز آپ کو دنیا کے علوم میں نہیں ملے گی وہ قرآن مجید کے علوم میں آپ کو مل جائے گی۔ دنیا کا علم آپ کو نہیں بتائے گا کہ بندے کا تعلق خدا کی ذات سے کیسے جڑے گا، یہ دنیا کا کوئی علم نہیں بتائے گا کہ بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنے والی کیا چیزیں ہیں، اور بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے کاٹنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ جب جوڑنے والی چیزوں کا اس کو پتہ رہے گا تو ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا جس سے بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے۔ اور جن لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط جڑا انہی کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، انہی کو بزرگان دین کہتے ہیں۔ بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے عبادت کی لائن سے، بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے طہارت کی لائن سے، بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے تقوی کی لائن سے، بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے پاکیزگی کی لائن سے، بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے سجدے کی لائن سے، قرآن مجید کی تلاوت کی لائن سے۔ اب کہاں ہمیں فرصت ہے، کہاں ہمیں فرصت ہے؟ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اور بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو رب اپنے بندے سے بات کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ اپنے بندے سے بات کرے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور بندہ اپنے رب سے بات کرے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اور اللہ اپنے بندے سے ہر وقت گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ میرے بندے وضو کر لے، قرآن لے لے اور بیٹھ جا تو، اور تیری زبان سے جو قرآن کے الفاظ نکلیں گے میرے بندے میں تجھ سے ہم کلام رہوں گا۔ پہلے لوگوں کے یہاں صبح اٹھنے کے بعد جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو لوگ جان جاتے تھے کہ یہ کسی مسلمان کا گھر ہے،
قرآن کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ دور، سنا نہیں ہے، دیکھا ہے۔ جب صبح اٹھ کر کے اماں بھی، ابا بھی، گھر کے بالغ لوگ بھی، بچے بھی قرآن مجید لے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کم سے کم 1 گھنٹے تک قرآن مجید پڑھتے تھے، تب اس کے بعد میں بند کر کے پھر دوسرا کوئی کام کیا جاتا تھا، تو پتہ چلتا تھا یہ مسلمانی محلہ ہے، مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ آج اگر کسی گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوا کوئی دیکھتا ہے تو فوراً اس کا ذہن یہ جاتا ہے کہ اس گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہے، اس لیے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج 10 ماہ ہو، ممکن ہے کہ 20 ماہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ 40 ماہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ برسی ہو۔ اسی لیے قرآن آیا تھا خالی، اسی لیے قرآن کریم کو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا تھا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم ہی تو ہے جو بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو علم، سمجھنا میری بات کو، جو علم بندے کو خدا سے جوڑ دے اس کو دین کا علم کہتے ہیں، اور جو علم بندے کو روزی روٹی سے جوڑ دے اس کو علم نہیں فن کہتے ہیں، ہنر کہتے ہیں۔ علم وہی ہے جس کی روشنی میں بندہ اپنے رب سے جڑ جائے۔ میرے رب کی مشیت کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ قرآن کریم ہی تو بتاتا ہے کہ چھوٹے کا مقام کیا ہے، بڑے کا مقام کیا ہے، پڑوسی کا درجہ کیا ہے، بڑے بھائی کا درجہ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، استاد کا مقام کیا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، قرآن کریم ہی بتائے گا، دین اسلام بتائے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جناتوں کی جماعت کا گزر ہو رہا تھا، جناتوں کی سردار کے کانوں کے پردے سے ٹکرا کر قرآن مجید کی آیتیں دل میں اتر گئیں۔ اپنے ساتھیوں سے حکم دیا، جاؤ ذرا پتہ لگا کے آؤ قرآن مجید کی تلاوت کون کر رہا ہے۔ پھیل گئی جناتوں کی جماعت اس بات کو پتہ لگانے کے لیے کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے۔ جا کر کے دیکھا تو ایک وادی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک سما بند کیا، زبان نبی کی ہو اور قرآن خدا کا ہو، ایک سما بند گیا۔ قرآن جب تک پڑھتے رہے جناتوں کی جماعت وہاں سنتی رہی، اور جب آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو بند کیا تو جناتوں کی جماعت نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ جن کی آیتیں ہیں، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ ہم نے شاعروں کے کلام سنے ہیں، اہل زبان کے کلام سنے ہیں، بڑے بڑے فصیحوں اور بلیغوں کے کلام سنے ہیں، لیکن جو چیز اس کلام میں مجھے ملی وہ دنیا کے کسی کلام میں نہیں ملی۔ تم شاعروں کا پہلے دیوان پڑھ کے دیکھو، تم شاعروں کا پہلے دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تمہیں فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن میں اور اس کلام میں کتنا بڑا فرق ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی چند آیتوں نے گھائل کر دیا تھا۔ وہ تو تلوار لے کے نکلے تھے نبی کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے، وہ چلے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، اور قرآن نے دامن پکڑا عمر کا، نبی کے دامن میں پہنچا دیا۔ اب جب پہنچے ہیں نبی کے پاس
تو اللہ کے پیارے نبی دوڑ پڑے ان کے استقبال کے لیے، اور آپ کی چادر مبارک جو آپ کے جسم مبارک پر پڑی تھی زمین پر گر گئی۔ دوڑ کر کے آپ نے عمر بن خطاب کو سینے سے لگایا اور کہا خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ چلا تھا کسی اور ارادے سے، پہنچا ہوں کسی اور ارادے سے، آپ اپنے دستے حق پرست کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ یہ قرآن کی چند آیتیں تھیں جس نے عمر ابن خطاب کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ ہم ہر سال قرآن مجید رمضان المبارک میں سنتے ہیں، ہم آج تک صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن پائے۔ عتبہ کتنا زبردست چرب اللسان آدمی تھا، جو اپنی قابلیت کا لوہا مخاطب سے منوا لیا کرتا تھا، اور وہ کفار مکہ سے یہ کہہ کے چلا تھا کہ آج میں فیصلہ کن گفتگو محمد بن عبداللہ سے کر کے آؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں تمہیں سے یہ امید ہے کہ تم فیصلہ کن گفتگو کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے تو ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، شعب ابی طالب میں قید کر کے دیکھ لیا، راستے میں کانٹے بچھا کر کے دیکھ لیے، اوپر سے کوڑا ڈال کے دیکھ لیا، اللہ کے لاڈلے نبی کو گالیاں اور پتھر مار کر کے دیکھ لیا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کا نشہ اتر جائے، اس کا نشہ دھیما پڑ جائے، مریض عشق پر رحمت خدا کی، اور مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ جس طرح سے اللہ کے نبی کو مشق ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ویسے ہی اسلام کو نکھار آ رہا تھا۔ اب وہ آیا عتبہ نبی کے سامنے، کہنے لگے محمد یقین جانو ہمیں بڑی تم سے محبت ہے، یہ تم جو بہکی باتیں کرتے ہو نا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا اور دریا بنائے اور سمندر بنائے اور مجھے اپنا آخری نبی بنا کر کے بھیجا، یہ جو بہکی باتیں کرتے ہو نا تم، یہ باتیں بند کر دو۔ اندیکھے خدا کی عبادت کون کرے؟ اور اگر تمہارے اوپر کوئی سحر ہو گیا ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، تو اس جادو کا علاج ہم کروائے دیتے ہیں، ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو جادو کا توڑ جانتے ہیں۔ اور اگر تمہارا ان باتوں سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں مکے کی حکومت مل جائے، دولت مل جائے، عمارت مل جائے، تو ہم آپ کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں۔ اور اگر تمہارا ان باتوں سے ارادہ یہ ہے کہ مکے کی کسی حسین لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے، تو ہم مکے کی حسین لڑکی سے آپ کا نکاح کروائے دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ عتبہ جب اپنی بات کہہ کر کے خاموش ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عتبہ تم نے اپنی بات کہہ لی، اب اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی بات کو رکھوں۔ کہاں کہو؟ عتبہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے جو تیر مارا ہے نا اس نے گھائل کر دیا ہوگا ان کو، ہم نے جو اپنا حربہ استعمال کیا ہے اس کا ان کے دل پہ اثر ہوا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کوئی لمبی گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ وہ قرآن مجید کی آیات کیا تھیں؟ بجلی کے شعلے بن کر کے عتبہ کے دل پہ گر رہے تھے، اور عتبہ کی دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ عتبہ یوں ہاتھ ٹکائے ہوئے زمین پر بیٹھا قرآن مجید کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ کے پیارے لاڈلے نبی قرآن مجید تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ آئی، اور آیت سجدہ آنے پر اللہ کے لاڈلے نبی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے تلاوت بند کر دی۔ کہا عتبہ سن لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا؟ کہا سن لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا۔ اٹھا اور سیدھا ان لوگوں کے پاس پہنچا جن لوگوں نے عتبہ کو اس امید پر نبی کے پاس بھیجا تھا
کہ تم آج فیصلہ کن گفتگو کرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹ کر کے ہمیں بشارت اور خوشخبری سے نوازو گے۔ اب عتبہ کا اترا ہوا چہرہ قرآن نے گھائل کر دیا نا اس کو، تو ابو جہل نے کہا کہ قسم ہے لات و عزیٰ کی، عتبہ جس چہرے کو لے کر کے نبی کے پاس گیا تھا اس چہرے کو لے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا ہے۔ جو رنگت، جو حسن و جمال، جو چمک اور دمک تیرے چہرے پر اس وقت تھی جب یہاں سے گیا تھا، وہ رنگت کہاں گئی؟ وہاں سے لوٹا ہے تو سیاہی تیرے چہرے پہ ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ محمد نے جادو تیرے اوپر بھی کر دیا ہے۔ تو عتبہ نے کہا دیکھو یہ جادو وادو کی باتیں نہیں ہیں، یہ جادو وادو کی باتیں نہیں ہیں، ہم ایک ایسا کلام سن کر کے آئے ہیں، ایسا قرآن سن کر کے آئے ہیں جو کسی بھی کلام سے جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ ہمیں تو یہ امید ہے کہ وہ کسی بڑے رب کا کلام ہے، کسی بڑے کا کلام ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد رحمت کے آسمانی فرشتے اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابھی چھٹی ہونے والی ہوگی، چھٹی نہیں ہو رہی ہے آپ کی، آپ کو گھر جانے کی اجازت مل رہی ہے، چھٹی کہاں ہو رہی ہے؟ پڑھنے والوں کی چھٹی ہوتی نہیں ہے۔ مکتب کا یہ دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا، جس نے سبق یاد کر لیا اسی کی تو چھٹی نہیں ہے، اور جس نے یاد ہی نہیں کیا ہے اس کی چھٹی چھٹی ہے۔ جس نے یاد نہیں کیا ہے سبق اس کی تو چھٹی چھٹی ہے، اور جس نے سبق یاد کر لیا ہے آگے یاد کرو، وہ یاد کر لیا ہے اور آگے یاد کرو، وہ یاد کر لیا اور آگے یاد کرو، چھٹی کس بات کی؟ اس لیے آپ کو گھر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو آپ دو باتوں کا لحاظ رکھیں، روزانہ قرآن مجید کو پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ بلا ناغہ۔ جو بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ناظرہ قرآن روزانہ پڑھیں گے، اور جو بچے حفظ پڑھ رہے ہیں وہ حفظ روزانہ پڑھیں گے، چاہے آدھا گھنٹہ ہی روزانہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں گے۔ اس سے پھر جب مدرسے کھل جائیں گے عید کے بعد تو آپ کو ڈبل محنت نہیں کرنا پڑے گی، ورنہ استاد پہلے آپ کو پچھلا یاد کرائے گا تب آگے کا سبق چالو کرے گا۔ اس لیے نمازوں کی بھی پابندی کریں، چھٹی مل رہی ہے نماز کی نہیں، نماز کی چھٹی نہیں ہے کہ چلو مدرسے میں تھے تو گھیر گھار کے لے آیا جاتا تھا، مجبوراً نماز پڑھ لیتے تھے، یہاں ماں باپ کی محبت سامنے ہے، نظر انداز کر دیں گے، چلو نہیں پڑھی بچے نے، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ پروگرام جس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں میں دینی تعلیمی بیداری کا ماحول پیدا کریں۔ ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے ہیں تو کم سے کم ہمارے بچے اس قابل بن جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد کم سے کم ہمارے لیے دعائے مغفرت کر سکیں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو تو پھر محلے کے امام صاحب سے نماز جنازہ نہ پڑھواؤ، بلکہ اولاد کو حکم ہے کہ اولاد اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اس لیے کہ نماز جنازہ امام صاحب پڑھائیں گے تو انداز کچھ اور ہوگا، لیکن باپ جب نماز جنازہ پڑھائے گا، اس کا باپ سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ نماز جنازہ جب پڑھائے گا تو اللہ اکبر کہے گا تو دل کی کتنی گہرائیوں سے کہے گا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، آواز بیٹھ جائے گی اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ بس اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی جنازے کی شکل میں ایسی سامنے رکھا ہوا ہوں گا اور کوئی اور میری نماز جنازہ پڑھا رہا ہوگا۔ قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرو، پیدا ہو جانا، جوان ہو جانا، شادی بیاہ ہو جانا، بیوی بچے ہو جانا، تجارت سے جڑ جانا، کھا لینا پی لینا، موت آئے مر جانا، صرف اتنا ہی کام مسلمان کا نہیں ہے۔
مسلمان کا صرف اتنا ہی کام نہیں ہے، مسلمان کی زندگی تو ایک عجیب اور انوکھی زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان کی صبح، مسلمان کی شام، مسلمان کا لیٹنا، مسلمان کا بیٹھنا، مسلمان کا اٹھنا، مسلمان کا دیکھنا، مسلمان کا چلنا، مسلمان کا پھرنا، سب انوکھا انداز کا ہوتا ہے۔ اسلام پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تمہارا ذہن بھی پاک ہو، تمہاری نگاہیں بھی پاک ہو، تمہارے کان بھی پاک ہو، تمہارے ہاتھ بھی پاک ہو، تمہارے پیروں کا چلنا بھی پاک ہو، تمہارا دل بھی پاک ہو، ہر چیز تمہاری پاک ہونی چاہیے۔ تمہارا عقیدہ بھی پاک ہو، تمہارے اعمال بھی پاک ہو۔ پاک کا تعلق پاک سے ہوتا ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ کیا ہم آپ سے پوچھ لیں کہ مسلمان جتنے بھی ہیں سب پوری طرح سے پاک رہتے ہیں؟ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک رہتے ہیں؟ نہیں رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شاید آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کسی سے پوچھو آپ کون؟ انہوں نے کہا منصوری صاحب۔ آپ کون؟ انہوں نے کہا انصاری صاحب۔ اس نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا خان صاحب۔ انہوں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے سید صاحب۔ ارے کوئی تو یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ پہچان ہے ہماری انصاری اور منصوری کی۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو انسانیت کے ناطے سے جوڑا ہے، اور انسانیت کا ناطہ سارے ناطوں سے بلند ہے۔ ایک انسان کے اندر ایک انسان کا درد ہونا چاہیے، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آ گئی تو ہماری کسی بات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو اس کو خوش ہونے کا موقع مل گیا، چلو اچھا ہوا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ قرآن کریم کے قریب آؤ، دین کے قریب آؤ، دین ہی تمہیں بتائے گا انصاف کس کو کہتے ہیں۔ گاندھی جی نے کلکتہ کی دھرتی پر اعلان کیا تھا کہ اگر تم ہندوستان کو عدل و انصاف کی دیوی بنانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کا ایک حکمراں پیدا ہوا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر کے طریقے کو اپنا کر کے حکومت کرنا، تمہارا بھارت انصاف کی دیوی بنا رہے گا۔ یہ کون ہے جو عمر کی تعریف کر رہے ہیں؟ جو رات کو مصلی بچھا کر کے اپنا تعلق خدا کی ذات سے جوڑ لیتا ہے اور دن کو اپنے بندوں کے، اپنی رعیت کی فکر میں رہتا ہے۔ میری رعیت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میری رعیت میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس بات کی فکر رہتی ہے۔ یہ ہیں جن کو بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے قانون ہیں جو سنسد میں بنائے جاتے ہیں اور سنسد میں پھاڑ کر کے پھینک دیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے جو ہر دور میں فٹ بیٹھتا ہے، ہر دور میں دنیا والوں کو جینے کا شعور سکھاتا ہے۔ دنیا کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا،
دنیا کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، دنیا کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج بھی وہی آیتیں ہیں۔ ایک آدمی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بچے بہت ہیں، بیمار کمزور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، بچوں کی شادی کرنا ہے، پیسہ پاس نہیں ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا مٹی کا ڈھیلا لے آؤ، اور مٹی کا ڈھیلا لے آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ چھوٹا لے جانا ہے کہ بڑا لے جانا ہے، جیسا اس کو ملا ویسا لے آیا۔ حضرت نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھا اور جو پھونک ماری تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ اس آدمی کو دے دیا، لے جاؤ بیچ لینا، پیسے مل جائیں گے، اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو سونا مل ہی گیا ہے اور سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا ہے۔ کیسے انہوں نے جو پڑھا تھا وہ آہستہ نہیں پڑھا تھا، جو پڑھا تھا وہ زور سے پڑھا تھا، ہمیں بھی وہ صورت آتی ہے، اب تو ہم سونا بنا لیا کریں گے۔ تو گھر گیا، اپنے آنگن کی، پہلے کچے مکانات ہوا کرتے تھے، اپنے آنگن کی بہت ساری مٹی پھاوڑے سے کھود کر کے اس نے اکٹھا کر کے رکھ لی، وضو کر کے بیٹھ گیا تسبیح لے کر کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھا، 13 مرتبہ پڑھا، 23 مرتبہ پڑھا، 33 مرتبہ پڑھا، 43 مرتبہ پڑھا، 53 مرتبہ پڑھا، 63 مرتبہ پڑھا، پڑھتا رہا، 1000 مرتبہ پڑھا، اور جو اس نے پھونک ماری تو مٹی کی مٹی۔ صبح ہو گئی پڑھتے پڑھتے، اور صبح کو یہ پہنچ گیا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کہنے لگے حضرت سورت تو وہی ہے جو آپ نے پڑھی تھی اور میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ پڑھا اور مٹی کے ڈھیلے پہ پھونک مار دی، سونا بن گیا۔ ہم نے 1000 مرتبہ پڑھ کر کے اور مٹی پہ دم کیا لیکن سونا نہیں بنی۔ راز کیا ہے حضرت؟ راز ظاہر فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا سورت تو وہی ہے، قرآن وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، سب کچھ وہی ہیں، لیکن زبان میں بابا فرید الدین کی تاثیر کہاں سے پیدا کرو گے؟ میں نے برسوں گوشہ نشینی اختیار کی ہے، برسوں میں نے چلہ کشی کی ہے، برسوں میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے اللہ کے سامنے سر بہ سجود رہا ہوں، تب اللہ نے میری زبان میں یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ میں پڑھ کر کے اگر پھونک مار دوں تو سونا بن جاتا ہے۔ تیری زبان میں کہا تھا نہ تجھے حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، نہ تجھے عبادت سے مطلب، نہ تجھے ریاضت سے مطلب، نہ تجھے قرآن سے مطلب، نہ تجھے صداقت سے مطلب، نہ تجھے حقیقت سے مطلب، تجھے کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے، تو تیرے پڑھنے سے یہ مٹی سونا کیسے بنے گی؟ اس لیے آؤ، کیا نہیں ہے قرآن میں؟ قرآن ہے خزانہ، قرآن روشنی ہے، وہ کون شے ہے جس کی قرآن میں کمی ہے، دونوں جہاں کی دولت قرآن میں بھری ہے، جس چیز کی طلب ہو قرآن کے باب کھولو، اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو، آنکھوں کو اپنی کھولو، قرآن کے ساتھ ہو لو، آنکھوں کو اپنی کھولو۔ تو قرآن کریم کے قریب آؤ۔ اس جلسے کا اور اس جلسے جیسے دوسرے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سدھار ہو جائے۔ ہم تو خوش فہمی میں مبتلا ہیں
کہ ابا ہمارے قبر میں بہت سکون سے ہیں، لیکن اس خوش فہمی سے کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں۔ ابا حقیقت میں کس حال میں ہے وہ تو اللہ جان رہا ہے اور ابا جان رہے ہیں۔ ہم لوگ جو قبر کے تاریک گڑھے میں ہزاروں من مٹی کے نیچے جنازے کو رکھ کر کے آئے ہیں، کیا گزرتی ہے ہزاروں من مٹی کے نیچے وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اس کے پاس، ہمارے پاس انتظام کوئی نہیں ہے۔ کم سے کم ہماری اولاد اگر قرآن پڑھے گی تو بچہ جب زمین پہ قرآن پڑھے گا، رب کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، آواز آئے گی جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہا ہو، میری رحمت کیسے گوارا کرے گی؟ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ اس لیے قرآن پڑھا بیٹے نے دنیا میں، اور رب کائنات نے اس کے باپ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ جب بچے کے قرآن پڑھا ہے اور ابا کی مغفرت ہو رہی ہے وہاں، تو بچے کا عالم کیا ہوگا جو خود قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس لیے حافظ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ قرآن کریم کو جو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں ان کو بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ حافظ کی شان یہ ہے کہ اللہ اس حافظ کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ تم اپنے گھر کے 10 لوگوں کو مغفرت کرا کر کے جنت میں پہنچا سکتے ہو۔ کیسے 10 لوگوں کو؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 لوگوں کو۔ تو کہے گا یہ ہماری خالہ ہیں، یہ ہماری پھپھی ہیں، یہ ہمارے ابو ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری چچی ہیں۔ ایسے 10 لوگوں کو وہ معاف کرا کے جنت میں لے جائے گا۔ چونکہ یہ شفاعت اللہ نے اپنے محبوب کو حق دیا ہے، لیکن ان کے طفیل میں اپنے محبوب کی امت کے ان حفاظ کو بھی دیا ہے جنہوں نے قرآن مجید کی 6666 آیتیں اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی اور جتنے بھی مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نظر بس سے حفاظت فرما لے، اور تمام مدارس اسلامیہ کو دن دونے رات چوگنے ترقی عطا فرما دے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ وما علینا الا البلاغ